ان حضرات میں سے کہ جن کی ملاقات حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے ہوئی، ان میں سے ایک حضرت علامہ ہلی رحمہ اللہ تعالی علیہ تھے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ علامہ ہلی کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ فلاں شخص نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں اہل بیت علیہ السلام کی توہین کی ہے، اور یہ کتاب نہایت ہی عجیب طرز تفکر سے لکھی گئی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ اس کتاب کا جواب دیا جائے۔ تو علامہ ہلی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے یہ کتاب چاہیے۔ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ کتاب ہم لے آئیں گے لیکن صرف ایک دن کے لیے، اس سے زیادہ ہمیں کتاب نہیں دیں گے۔ تو لہٰذا علامہ گھر تشریف لائے اور اس کے لیے اس کتاب کو ایک دن کے لیے لایا گیا کہ اسی رات میں اس کتاب کو آپ پڑھ لیں۔ جب علامہ نے ملاحظہ فرمایا تو اس کتاب میں کافی سارے ایسے مطالب تھے کہ جس کا جواب دینا ضروری تھا، لیکن چونکہ وقت کم تھا تو علامہ نے کہا کہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اس کتاب کو لکھ لیں اور اس کے بعد اس کا جواب دیا جائے، چونکہ ظاہر ہے کہ سارے مطالب انسان حفظ تو نہیں کر سکتا، لکھنا ضروری تھا اور ٹائم صرف ایک رات کا ٹائم تھا۔ تو انہوں نے جلدی جلدی کتاب کو لکھنا شروع کر دیا۔ کتاب کے صفحے بہت زیادہ تھے، اس وجہ سے علامہ جلدی جلدی سے قلم سے اس کتاب کو لکھنے لگے، یہاں تک کہ آدھی رات تک کچھ ایک حصہ لکھ لیا، آنکھیں تھک گئی اور ہاتھ بھی تھک گیا۔ قہوہ بنایا تھا، اس قہوے کو بھی پی رہے تھے، حالت خستگی میں تھے کہ ایک دفعہ ان کو آہٹ محسوس ہوئی کہ گویا کوئی شخص میرے گھر کے سیڑھیوں سے ہوتے ہوئے میرے پاس آ رہے ہیں۔ دیکھا تو ایک نہایت ہی خوبصورت نوجوان عربی لباس میں ملبوس تشریف لائے، سلام کیا، علامہ نے جواب دیا اور وہاں بیٹھے۔ تو آتے ہی انہوں نے سوال کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں علامہ؟ تو علامہ نے سب سے پہلے ان کی خدمت میں کچھ خورما پیش کر دیے کھجوروں کے۔ تو علامہ نے کہا ایک کتاب ہے، اس کو لکھ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی آنکھیں خستہ ہو چکی ہے، تھک گئے ہیں آپ، اور ضروری ہے کہ آپ سو جائیں، لہٰذا یہ کتاب آپ مجھے دے دیں تاکہ میں لکھوں۔ تو علامہ نے کہا کہ یہ کتاب دقت سے لکھنے والی کتاب ہے، لہٰذا میں اس کو خود لکھوں گا، چونکہ اس کی جملہ بندی اور یہ سب چیزیں ضروری ہے۔ تو اس سید جو کہ عربی لباس میں ملبوس تھے، انہوں نے کہا مجھے دے دیں، میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں، اگر میرا لکھنا آپ کو پسند آیا تو میں لکھ لوں گا، اگر پسند نہ آیا تو بے شک آپ خود لکھ لیجئے۔ تو جب زیادہ اصرار انہوں نے کی تو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ لکھ دیں، کیسے لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے ایک جملہ لکھا اور دیکھا تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے لکھا تھا وہ جملہ۔ تو انہوں نے کہا میں اس سے بھی بہتر لکھ سکتا ہوں، دوبارہ لکھ کے دیا تو اس سے زیادہ اچھا تھا۔ تو پھر اس سید نے کہا کہ میں حتیٰ یہ جو 2 جملے میں نے لکھے ہیں اس سے بھی بہتر لکھ سکتا ہوں، اور آپ لہٰذا آرام کریں۔ تو جب علامہ نے دیکھا تو نہایت ہی خوشخط طریقے سے لکھ رہے تھے، اور علامہ اسی تھکاوٹ کی حالت میں سو گئے اور وہ سید لکھنے لگ گئے۔ پوری رات جو حصہ رات کا بچہ تھا
علامہ حلی رحمہ اللہ تعالی علیہ حالت خواب میں تھے اور یہ سید عرب لکھ رہے تھے۔ اچانک علامہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ سید موجود نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کاش میں یہ کتاب لکھ دیتا۔ انہوں نے شاید ایک صفحہ وغیرہ لکھا ہوگا اور پھر جا چکے ہوں گے، اور دوسری طرف ان کو اس چیز کا بھی افسوس تھا کہ میں نے مہمان کی خاطرداری نہیں کی۔ لیکن جب دیکھا، ایک صفحے کو دیکھا، دوسری صفحے کو دیکھا، تیسرے صفحے کو دیکھا اسی طریقے سے 50-60 صفحے جتنی وہ کتاب تھی پوری کی پوری انہوں نے خوشخط طریقے سے لکھے ان کے حوالے کر دی تھی۔ تو یہ نہایت ہی متعجب ہوئے کہ کون تھی یہ شخصیت کہ جنہوں نے میری مدد کی اس مہم کتاب کو لکھنے میں۔ چونکہ کتاب کا لکھنا ضروری تھا، اور جب آخری صفحہ انہوں نے کھول کے دیکھا تو وہاں پر انہوں نے عجیب حالت دیکھی۔ وہاں لکھا تھا حجت ابن الحسن، یعنی حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تھے، جو علامہ حلی کے پاس آئے اور اس مہم کتاب میں ان کی مدد فرمائی۔